آج ہم جس کتاب کا مختصر مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے آواز فطرت۔ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسی لیے گھر، خاندان، معاشرے اور قومیں وجود میں آتی ہیں۔ اور آج کی دنیا تو گلوبل ولیج بن چکی ہے، جہاں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری محدود صلاحیتیں اور لامحدود ضروریات ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم مل کر رہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اسی کو اجتماعیت کہتے ہیں۔ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ قرآن یہ بات ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی تمام ضروریات کا ایک مکمل جواب ہے۔ اسلام نے عبادات کو اجتماعیت سے جوڑ دیا ہے، جیسے 5 وقتہ باجماعت نماز، رمضان کے روزے، سالانہ زکوٰۃ اور زندگی میں ایک بار حج۔ یہ تمام عبادتیں ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں، خاص طور پر حج، جہاں دنیا بھر کے مسلمان ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اجتماعیت کی سب سے بڑی مثال ہے، کیونکہ اس سے بڑا عوام الناس کا اجتماع دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرتی توازن کا مکمل اور جامع نظام ہے، جس سے غریبوں اور امیروں کے درمیان تعلق نہایت مضبوط ہوتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب وہ دوسرے انسانوں سے ملتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کی جانے والی محبت، خیال، ہمدردی، مدد اور رحم دلی بھی عبادت میں شامل ہے۔ نکاح، دوستی، رشتہ داری، محلے داری، یہ سب بھی دین کا حصہ ہیں۔ ایک مومن کے دوسرے مومن پہ کچھ حقوق ہوتے ہیں، جیسے سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، آپس کی دعوتیں قبول کرنا وغیرہ۔ ایسے تمام کام سب کی اجتماعی زندگیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اسلام نے اجتماعیت پر بڑا زور دیا ہے۔ اجتماعیت کے 3 بنیادی ستون مضبوط جماعت، مخلص قیادت اور نظم و ضبط ہیں۔ جماعت سے الگ ہو کر انفرادی زندگی گزارنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو اور انتشار سے پوری طرح الگ رہو۔ ترمذی۔ ایک اور موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں: جماعتی زندگی کا، سماع یعنی احکام امیر سننے کا، اطاعت یعنی احکام ماننے کا، ہجرت کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ احمد و ترمذی۔ اسلام ہمیں نظم و ضبط، ذمہ داری اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گروہ میں بھی نظم ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر 3 لوگ سفر پر ہوں تو ان میں سے بھی ایک کو امیر بنایا جائے گا۔ اجتماعیت افراد، معاشروں اور قوموں کو مضبوط اور انفرادیت انہیں کمزور بناتی ہے۔ اکیلے رہنے کے نقصانات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ مثلاً انفرادی ماحول انسان کو بہت جلد بدل دیتا ہے، دین پر مکمل عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ دینی حساسیت ختم ہوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جائے، یعنی اجتماعیت ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک صحابی کسی گھاٹی سے گزر رہے تھے، انہیں وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا جو انہیں بہت بھایا۔ دل نے کہا، کاش آبادی چھوڑ کر میں یہیں آ بستا۔ اس خواہش کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی راہ میں تمہارا کھڑا رہنا گھر کے اندر پڑھی جانے والی تمہاری 70 سال کی نمازوں سے بھی افضل ہے۔ اجتماعی زندگی کے فوائد بھی روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ مثلاً اجتماعیت میں ہمیشہ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی نسبتاً آسانی سے رکتی ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ یہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری، ہمدردی، مقصد اور تقوی پیدا کرتی ہے۔
اسلامی اجتماعیت کے 4 واضح مقاصد ہیں: حق کی گواہی دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ اگر یہ چاروں کام نہ ہوں تو یہ صرف اجتماعیت ہوگی، اسلامی اجتماعیت نہیں۔ اسلام کی بنیاد صرف دین اور تقوی پر کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں رنگ، نسل، زبان یا قومیت کی بنیاد پر تقسیم ہونے سے سختی سے روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے کہ جو عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مضبوط جماعت کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: قیادت یعنی امیر، اطاعت، مشورہ یعنی شورا، احتساب اور حقیقی بھائی چارگی۔ یہ تمام 5 چیزیں مل کر ہی ایک مضبوط، متوازن اور کامیاب نظام بناتے ہیں۔ آج امت مسلمہ تقسیم اور کمزوری کا شکار ہے۔ ایسے وقت میں قرآن اور سنت کی بنیاد پر ایک ایسی اجتماعیت کی شدید ضرورت ہے جو مضبوط بھی ہو اور منظم بھی۔ ایسی اجتماعیت خود اپنی ذات کے علاوہ پوری انسانیت کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بڑی تبدیلی اجتماعی کوششوں کے بغیر نہیں آتی۔ اگر ہم واقعی بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سے جڑنا ہوگا، متحد ہونا ہوگا اور ایک واضح مقصد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ لوگوں سے مل جل کر رہے۔ تو پھر آئیے سیلف ریفلیکشن کے لیے کچھ سوالات پر تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم انفرادی سطح پر دین پر قائم رہنے اور اپنی تربیت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں؟ یا پھر دوسری صورت میں اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں تو ہماری ایمانی کیفیت اور اعمال پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ پھر یہ بھی کہ اگر ہم کینیڈا میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا سب اپنی اپنی جگہ پر اکیلے رہتے ہوئے اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں، یا کسی دینی اجتماعیت مثلاً اکنا سسٹرز کا حصہ بن کر مؤثر انداز میں پورے کینیڈا میں دین کا پیغام پہنچانا آسان ہوگا؟ سوالات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ صرف انفرادی کوششیں کافی نہیں ہیں، بلکہ اچھی صحبت اور منظم اجتماعی کوششیں ہی نہ صرف ہماری فطرت کا جواب ہیں بلکہ ہماری کامیابی کی ضمانت بھی۔